اعتراض کرنے والوں نے بہت سارے اعتراض کیے ہیں کہ تصوف کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ کتب حدیث میں، نہ عہد رسالت میں، نہ دور صحابہ میں اور تابعین کے دور میں بھی اس لفظ کو استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ تو بات کی پیداوار ہے، لہذا اس کا کیا اعتبار؟ دراصل یہ اعتراض لفظ تصوف پر تو ہو سکتا ہے، اس کے طریقہ کار پر نہیں۔ یہ درست کہ یہ لفظ نہ قرآن میں ہے نہ کتب حدیث میں، لیکن یہ لفظ جس کے لیے جس مقصد اور لائحہ عمل کے لیے بولا جاتا ہے، کیا وہ لائحہ عمل قرآن و حدیث میں نہیں؟ اگر ہم صلاۃ کی جگہ نماز اور صوم کی جگہ روزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا نماز اور روزے کا طریقہ بدل جاتا ہے؟ اور جس مقصد کے حصول کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے یا روزہ رکھا جاتا ہے، کیا الفاظ کی تبدیلی سے وہ مقصد ختم ہو جاتی ہے؟ اگر صرف نحو، منطق اور قواعد وغیرہ کے الفاظ قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو کیا آج ان کا سیکھنا جائز نہیں؟ غور کیجئے گا، قرآن و حدیث میں تصوف کا لفظ نہ صحیح مگر جس مقصد کے لیے تصوف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیا اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن و حدیث میں تاکید نہیں کی گئی ہے؟ کیا وہ مقصد حاصل کرنا تکمیل دین نہیں؟ مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی طریقہ کار کو کوئی بھی الفاظ یا اصطلاحی معنی پہنائی جا سکتے ہیں۔ اگر اسے کوئی بھی نام دیا جاتا ہے یا اسے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ سورہ مزمل کی پہلی 11 آیات میں تصوف کے مقاصد اور ان کا خلاصہ ہی تو کیا گیا ہے۔ تصوف کا کوئی حصول ایسا نہیں جو قرآنی آیات پر مبنی نہ ہو۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو تصوف کے اصول اور لائحہ عمل کو یونان، ایران اور ہندوستان سے درآمد کرتے ہیں۔ لہذا لفظی تکرار تو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس مقصد کی حصول کے لیے تصوف کام کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے باری تعالیٰ، ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے فرشتوں، کتابوں، رسولوں کو بھی مان لیا اور یوم آخرت بھی یقین کر لیا۔ اب تو ہمیں بتا کہ اس ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں دے دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایمان لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کا حصول ہے۔ یہ اس کا سوال کا جواب ہمیں مل گیا جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اب ہم نے اپنے مرشد حقیقی نبی کریم رؤوف رحیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ،
آپ ہمیں بتائیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں 3 باتیں اگر تم میں ہوں تو تم ایمان کی حلاوت پالو گے، یعنی ایمان کی مٹھاس اور مزہ چکھ لو گے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، دوسرے یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی ہو، تیسرے یہ کہ تمہیں دوبارہ کفر میں جانا اسی قدر ناگوار ہو جیسے آگ میں خود کو جھونک دینا۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو واضح فرمایا کہ ایمان لانے کا مقصد حقیقی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت میں کامل ہونا ہے۔ دونوں طرف سے ہمیں ایک ہی جواب ملا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے اور یہ کہاں سے اٹھتی ہے؟ محبت قلبی میلان اور دل کی چاہت کا نام ہے۔ یہ قلب کے اندر سے اٹھتی ہے، پروان چڑھتی ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ بس اس کا مقام جو ہے قلب مومن ہے، لہذا ضروری ہے کہ جہاں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کا تزکیہ ہو جائے، کیونکہ اگر دل پاکیزہ اور صاف ستھرا نہ ہوگا تو وہاں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا، اسے پروان چڑھانا، بلکہ اس میں عشق کی حد تک شدت پیدا کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تصوف کی ضرورت ہے۔ اصل میں تصوف ہمارا مقصود نہیں، ہمارا مقصود تو اللہ رب العزت ہے، اس کی رضا اور محبت ہے۔ اور یہ محبت کوئی سطحی سی محبت نہیں ہو سکتی، یہ محبت کوئی آسان محبت نہیں ہو سکتی، اور نہ زبانی دعوے کے طور پر کی جاتی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے تقاضے پورے کرتی ہے۔ اس محبت کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول جس کام کرنے کا حکم دے اسے کیا جائے، اور جس کام سے روک دیا جائے اسے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالی کی اطاعت اور حضور کی اتباع میں سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ جب اس کی محبت میں ہم نمازیں پڑھیں گے تو وہ نماز بوجھ نہیں بنے گی، روزہ رکھیں گے تو بھوک پیاس تنگ نہیں کرے گی، زکوٰۃ دیں گے تو مال میں کمی کا ڈر نہیں رہے گا، حج صرف رضائے الہی کے لیے کریں گے، حاجی کہلانے کے لیے نہیں۔ ہر نیکی کا کام کرنے سے قلبی راحت نصیب ہوگی اور ہر گناہ سے دلی نفرت ہو جائے گی، یہی تقویٰ ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب قلب کی تطہیر ہو چکی ہوتی ہے اور تزکیہ نفس ہو چکا ہوتا ہے، پھر قلب میں کشادگی آ جاتی ہے اور طبیعت میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا مومن حسن خلق کا پیکر بن جاتا ہے، وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ اور معاشرے کے اندر گرویدہ بن جاتا ہے۔ تصوف یہی کام کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسے تصوف کو تسلیم نہیں کرتا یا اسے کوئی اور معنی پہناتا ہے تو یہ اپنے نصیب کی بات ہے، اور جو ہے اب اسے جو سمجھ میں آئے وہ کہے اور کرے، اس میں ہمارا کوئی زور نہیں۔ اور جو ہے ہم آگے بھی اس کے جو بھی اور باتیں ہوں گی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔